20 رجب 57 ہجری مدینہ شریف میں ایک ایسی شہزادی کی ولادت مطہر ہوئی کہ جس شہزادی کی ولادت مطہر کے لیے خود نواسہ رسول مولا امام حسین علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ 20 رجب کے دن امام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترم سیدہ ام رباب نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، مولا آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے ان قریب اس شہزادی کی ولادت ہونے والی ہے۔ یہ سنتے ہی نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک پر خوشی ظاہر ہوئی۔ جناب ام رباب کنیز کے ساتھ حجرے کی جانب تشریف لے گئی۔ جناب ام رباب نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور وہاں پر نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے مصلی پر اللہ تعالیٰ سے دعا و فریاد کی، اور آپ کی آنکھوں سے مولا امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری تھے کہ وہاں پر جناب عباس علمدار کی آمد ہوئی۔ مولا عباس نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں جب آنسوؤں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے میرے مولا کیا کوئی ایسی بات ہے کہ جو آپ کا غلام حل کر سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی عباس، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ خداوند عالم آج جسے ہمارے گھر بھیج رہا ہے، جسے ہماری زندگیوں میں بھیج رہا ہے، بطور تحفہ جسے ہمارے گھر بھیج رہا ہے، خدا اسے سلامتی کے ساتھ ہماری زندگیوں میں بھیجے۔ جیسے ہی مولا عباس علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کیا، ابھی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ حجرے سے کنیز باہر آئیں، اور کنیز نے کہا، مولا آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے گھر ایک شہزادی کی ولادت ہوئی ہے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام حجرے میں تشریف لائے، آپ نے اپنی شہزادی کو دیکھا، آپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری تھے۔ آپ نے ان آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی میں جمع کیا اور آپ نے ان ہاتھوں کو آنسوؤں کے ساتھ بارگاہ الہی میں اٹھایا اور خداوند عالم سے دعا مانگی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور آپ نے فرمایا، میں اپنی بیٹی کا نام اللہ کے حکم سے سکینہ رکھتا ہوں، اپنے بابا کو سکون عطا کرنے والی۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ کے کانوں میں اذان ادا فرمائی، اور جب امام حسین علیہ السلام اور تمام اہل حرم کا قافلہ کربلا کی جانب روانہ ہوا تھا تو راستے میں ایک صحرا کے قریب ایک نابینا شخص تھا جس کی آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، اور وہ ضعیف نابینا شخص راستہ پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر جیسے ہی وہ گھوڑے کے دوڑنے کی آواز سنتے وہ رک جاتے، اس ڈر سے کہ کہیں گھوڑے کے قدموں کے میں نیچے نہ آ جاؤں۔ جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام نے ضعیف نابینا شخص کو دیکھا، امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس سے فرمایا کہ اس ضعیف نابینا شخص کو راستہ پار کرا دو۔ جیسے ہی مولا عباس اس نابینا شخص تک پہنچے، مولا عباس نے نابینا شخص سے کہا، آئیے میں آپ کو راستہ پار کرا دیتا ہوں۔ وہ ضعیف نابینا شخص نے کہا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں کہ آپ کون ہیں۔ اس پر غازی عباس علمدار نے فرمایا اس نابینا شخص سے کہ مجھے عباس ابن علی کہتے ہیں۔ جیسے ہی نابینا شخص نے یہ سنا عباس ابن علی، انہوں نے کہا، کیا وہ علی جو مدینے میں رہتے تھے؟ مولا عباس نے کہا، ہاں وہی علی۔ ضعیف نابینا شخص نے پھر سے پوچھا، کیا وہ علی جو ہمارے امام ہیں؟ مولا عباس نے کہا، ہاں وہی علی۔ اس ضعیف نابینا شخص نے پھر سے پوچھا، کیا وہ علی جنہوں نے خیبر فتح کیا؟ مولا عباس نے فرمایا، ہاں میں وہی علی کا بیٹا ہوں۔ بس وہ ضعیف نابینا شخص مولا عباس سے یہ فریاد کرنے لگے کہ کیا آپ مجھے اپنے آقا مولا امام حسین علیہ السلام سے ملا سکتے ہو؟ مولا عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا، آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو میرے آقا و مولا کی زیارت کرواتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی آغوش مبارک میں سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو لیے ہیں، اتنے میں جناب عباس علیہ السلام تشریف لائے اور وہ ضعیف نابینا شخص آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ امام حسین علیہ السلام نے نابینا شخص کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ وہ نابینا شخص یہ کہنے لگا، مولا میں آپ کی زیارت کا طلبگار تھا اور مجھے یہ ڈر لگے رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور میں آپ کی زیارت بھی نہ کر سکوں۔ اس پر نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہاری کوئی خواہش، کوئی آرزو ہے؟
وہ نابینا شخص نے کہا مولا میری ایک ہی چاہت ہے, ایک ہی خواہش ہے کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے. اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو بلند کیا اور خداوند عالم کی بارگاہ میں جناب سکینہ کے توسل سے اس نابینا شخص کے لیے دعا مانگی. اور امام حسین علیہ السلام نے ضعیف نابینا سے کہا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور کچھ لمحے بعد کھولنا. جب نابینا شخص نے اپنی آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور وہ شخص یہ کہنے لگا مولا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی. اور وہ شخص امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا. اس شخص نے امام حسین علیہ السلام سے کہا اے نواسہ رسول آج ایک لمحے میں آپ نے میری فریاد پوری کر دی. آج آپ میرے پاس ہیں, اگر کبھی آپ میرے پاس نہ ہو اور میری کوئی فریاد خواہش پوری کرنی ہو تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس پر نفس رسول اللہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تمہیں اپنی حاجت طلب کرنی ہو مجھے میری سکینہ کا وسیلہ دینا, کیونکہ میں سکینہ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہو. 20 رجب ولادت سیدہ سکینہ بنت مولا حسین آپ سب کو بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ 20 رجب ولادت سیدہ سکینہ کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. الہی آمین. عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ.